سنی جنتی عوام عرس شاہ حنیف علیہ الرحمہ میں تشریف فرما دور و نزدیک سے تشریف لائے سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دیجیے، کیسے سمجھ میں آئے گا کہ آپ تقریر سننے کے لیے ہیں یا تقریر کو کھانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ چونکہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے دھام میں رسول میں، بہت افسوس ہے کہ پتہ نہیں کیا مزاج اور کیا ذہن لوگوں کا ہو گیا ہے کہ اس میں جبکہ یہ پوتر اور یہ خاص محفل ہوتی ہے کل شریف کی، چونکہ جس بزرگ کا کل ہوتا ہے اس موقع پر وہ دلہا بنائے جاتے ہیں، اور آپ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ دلہا پاورفل ہوتا ہے، چاہے ایک دن کا دلہا ہو یا ایک گھنٹہ کا ہو۔ اور اللہ والے کی تو شان یہ ہے کہ جب سے اپنی قبر میں ہماری نگاہوں سے روپوش ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر کے قیامت تک وہ دلہا بنائے گئے ہیں، اور خاص طور سے ان کے کل کی جب محفل ہوتی ہے تو ان کی پاور اور بڑھ جاتی ہے، اور ایسے محبوب و مقبول ہو جاتے ہیں کہ جو وہ دعا ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں اللہ ان کے صدقہ و طفیل ہماری دعا قبول فرماتا ہے۔ تو جب ایسی پوتر اور ایسی مقدس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں جسے کل شریف کی محفل کہا جاتا ہے، تو اس میں بیٹھیے بھی، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے بھی رہیے تاکہ ہمارا بیٹھنا بھی کامیاب ہو۔ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی وجہ سے اللہ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وسلم وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ محفل پاک اور یہ کل شریف کا وقت ایک عارف باللہ عابد شب زندہ دار اللہ کے نیک محبوب بندے جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں شاہ باغو علیہ الرحمہ کے نام سے پکارتے ہیں، جن کا نام حضرت شاہ محمد حنیف علیہ رحمت و رضوان ہے، جن کے آستانے پر ہم اور آپ اس وقت حاضر ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان بزرگوں کے صدقہ و فیض ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے گھر میں اللہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اس لیے کہ یہ ولی کا آستانہ ہے، یہ ولی کی محفل ہے۔ جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا۔ صاف ستھرے کا معنی کیا ہے؟ ایک ہمارے جسم میں اگر گندگی لگ جاتی ہے ہم اپنے جسم کے گندگی کو دور کرتے ہیں، ہمارے کپڑے میں گندگی لگ جائے تو ہم کپڑے کی گندگی کو دور کرتے ہیں، ہمارا کپڑا اگر میلا ہو جائے تو اسے ہم دور کرتے ہیں۔ ہم دور جب کرتے ہیں تو ہم دنیاوی آلے کا استعمال کرتے ہیں، صابن کے ذریعے دور کرتے ہیں، سرف کے ذریعے دور کرتے ہیں۔ یہ ظاہری ہمارے جسم کی جو گندگی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں صابن کا سہارا لینا پڑتا ہے، ہمیں
ہمیں صابن کا سہارا لینا ہوتا ہے، صرف کا سہارا لینا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو میرے دوستو، اگر ہمارا دل گندا ہو جائے، ہمارے دل میں تاریکی پیدا ہو جائے، تو ہم اپنے دل کی گندگی کو دور کرنا چاہیں گے تو اللہ کا ذکر کریں گے، رسول اللہ کا ذکر کریں گے، تو اس ذکر کے صدقے تو ہے اللہ ہمارے دل کو بھی پاک کر دے گا اور ہماری ذات کو بھی پاک فرما دے گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو آئیے ایک مرتبہ جھوم کر کے اپنے نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ درود کی شکل میں بآواز بلند پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے جھوم کر کے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ولی کے آستانے پر چادر چڑھاتے ہیں، شاعر کہتا ہے انہی کے قبر پہ چادر چڑھائی جاتی ہے، انہی کے قبر پہ چادر چڑھائی جاتی ہے، نبی کے عشق میں جو زندگی گزارتے ہیں، نبی کے عشق میں جو زندگی گزارتا ہے، دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو اولیاء کرام کے آستانے پر اور ان کے مزار پر چادر چڑھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے آستانے پر جو ہم محبت اور عقیدت سے پیش کریں گے، اگر انہوں نے قبول فرما لیا تو ان کے صدقہ و طفیل ہماری بگڑی بن جائے گی، ان کے صدقہ و طفیل ہماری قسمت کا ستارہ عوج ثریا پر ہوگا، ان کے صدقہ و طفیل انسان کی بیماری دور ہوتی ہے، ان کے صدقہ و طفیل پریشانیاں دور ہوتی ہے، ان کے صدقہ و طفیل انسان نیک ہوتا ہے، ان کے صدقہ و طفیل انسان متقی بنتا ہے، ان کے صدقہ و طفیل انسان پرہیزگار بنتا ہے، ان کے صدقہ و طفیل انسان شریعت پر چلنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی جو صحبت اختیار کر لیتا ہے وہ بھی نیک ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے بھی نیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اولیاء کرام جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، بڑے پاور والے ہوتے ہیں، بڑے اختیار والے ہوتے ہیں، اسی کو تو شاعر کہتا ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ خورشید کا معنی ہوتا ہے سورج۔ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ کبھی یہاں ہے تو کبھی وہاں ہے، کبھی دھام نگر میں ہے تو کبھی بغداد میں ہے تو کبھی اجمیر میں ہے، کبھی مکہ میں ہے، کبھی مدینے میں ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی سورج ہمارے ملک ہندوستان میں ہوتا ہے، ابھی سورج ڈوب رہا ہے، لیکن کسی جگہ سورج نکلتا ہوگا، صبح میں سورج نکلے گا تو صبح کا اجالا ہوگا۔ تو جس طرح سے یہ سورج کبھی ادھر ڈوبتا ہے ادھر نکلتا ہے، اللہ والے بھی اپنی کرامت سے کبھی یہاں ہوتے ہیں تو کبھی وہاں ہوتے ہیں، کبھی اجمیر ہوتے ہیں تو کبھی کلیر ہوتے ہیں، کبھی بغداد ہوتے ہیں تو کبھی مدینے پاک ہوتے ہیں تو کبھی خانے کعبہ میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے ولی پاور والے ہوتے ہیں، اختیار والے ہوتے ہیں، اور اللہ نے انہیں ایسا اختیار دیا ہے کہ جہاں چاہتے ہیں آزادانہ طریقے سے وہ گھومتے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک بہت بڑے بزرگ بمبے میں جن کا مزار پاک ہے، حضرت مخدوم ماہر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہیے سبحان اللہ۔ آپ میں سے جو زیارت کرنے کے لیے اجمیر شریف جاتے ہیں یا اور جگہ پر جاتے ہیں تو انہوں نے زیارت کیا ہوا حضرت مخدوم ماہر جن کا مزار پاک ماہر شریف میں ہے، بمبے میں، ان کا نام ہے حضرت مخدوم پاک۔ حضرت مخدوم پاک ماہر شریف کے رہنے والے بزرگ کیسے پاور والے، کیسے اختیار والے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت مخدوم ماہر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی حیات ظاہری میں ایک مرتبہ اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے۔ جب باہر آئے تو آپ کی زیارت کے لیے بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے روپے پیسے والے سب لوگ آ رہے تھے۔ حضرت مخدوم پاک کی زیارت کے لیے جب آ رہے تھے تو سب سے پہلے حضرت مخدوم پاک کی زیارت کے لیے ایک آدمی جو بوسیدہ، جو پرانا پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوا تھا، وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور سب سے پہلے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جب رئیس لوگ آ رہے، پیسے والے آ رہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو
آدمی ایسا ہے جس کے جسم پر صحیح کپڑا نہیں، پرانا کپڑا ہے، بسیدہ کپڑا ہے۔ آج بھی معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ جس کے کپڑے اچھے ہوتے ہیں تو لوگ زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور بیچارے کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں تو کھانے کے لیے جہاں بھی بٹھا دیا، وہ بھی بیچارہ مخدوم ماہر کی بارگاہ میں آیا اور سب سے آگے بیٹھ گیا۔ اب بمبئی کے بڑے بڑے رئیس آ رہے ہیں، بڑے بڑے زمیندار آ رہے ہیں، پیسہ والے آ رہے ہیں، اہل ثروت آ رہے ہیں، سب نے کہا پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، تم کون یہاں چلایا؟ حضرت مخدوم ماہر دیکھ رہے ہیں کہ بڑے لوگ پیسے والے اس پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کو پیچھے کرتے چلے گئے، جتنے آئے سب پیچھے کیے، سب پیچھے کیے، پیچھے کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ بیچارہ اس جگہ پر جا کر کے بیٹھا جہاں لوگ جوتا اتارے تھے، اور سارے بڑے لوگ، زمیندار لوگ، پیسے والے حضرت مخدوم پاک کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور یہ بیچارہ جو سب سے پہلے آیا تھا، پیسے والے اس کو ادھر سے ادھر کرتے گئے، یہاں تک کہ اس جگہ پر جا کر کے بیٹھ گیا جہاں پر لوگ جوتا اتارتے ہیں۔ اب چونکہ حضرت مخدوم ماہر کی نظر وہ دیکھ رہی تھی جس کو رؤسا نہیں دیکھ رہے تھے، حضرت ماہر کی نظر وہ دیکھ رہی تھی جسے زمیندار نہیں دیکھ رہے تھے۔ زمیندار نے اس کے جسم کے ظاہر کو دیکھا، اس کے کپڑے کے پھٹے پرانے کو دیکھا، لیکن مخدوم ماہر دیکھ رہے ہیں یہ پھٹا پرانا کپڑا اگرچہ پہنا ہوا ہے، یہ فقیر ہے لیکن روشن ضمیر ہے، یہ فقیر ہے لیکن گدڑی میں لال رکھتا ہے، یہ فقیر ہے لیکن پاور والا فقیر ہے، یہ فقیر ہے لیکن پہنچا ہوا فقیر ہے۔ اب حضرت مخدوم ماہر اچانک لوگوں سے کہتے ہیں میرے چاہنے والے، اے مجھ سے عقیدت رکھنے والے، اے مجھ سے محبت کرنے والے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مدینہ شریف کی کھجور کھانا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینے کی کھجور کھانا چاہتا ہوں۔ تو اب جو بڑے بڑے لوگ جو حج کرنے کے لیے گئے تھے، کچھ لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، کسی نے سوچا کہ ابھی تو میں حج سے آیا ہوں، کسی نے سوچا ابھی تو میں عمرے سے آیا ہوں، تو لوگ اٹھے اور کہا حضور مدینے کی کھجور کھانا چاہتے؟ کہا ہاں میں مدینے کی کھجور کھانا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ گئے اپنے گھر سے کھجوریں لے کر کے آئے، کوئی عمرہ کر کے لوٹا تھا کھجور لے کے آیا تھا، کوئی حج کر کے لوٹا تھا کچھ ہی دن ہوا تھا کھجور لے کر کے آیا۔ ایک شخص کہا حضور ابھی 2 دن پہلے ہمارا جہاز آیا ہے، اس سے یہ مدینے کی کھجوریں ہیں۔ سب نے ان کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا حضور یہ سب کھجوریں ہیں، اس کو تناول فرمائیے، یہ کھجوریں ہیں اس کو کھائیے۔ حضرت نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد 1-2 کھجوریں کھائی اور کھانے کے بعد کہا واقعی یہ تو مدینے کی کھجور ہے، مدینے کی نسبت کا کیا کہنا، مدینے کی نسبت کا کوئی جواب نہیں، مدینے کی ہر چیز قابل احترام ہے، مدینے کے تقدس کو سلام ہے، مدینے کی عظمت کو سلام ہے، مدینے کے کوچے کو سلام ہے، مدینے کی گلیوں کو سلام ہے، یہ مدینے کی کھجور ہے، اس کی نسبت کو سلام ہے۔ لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ تر و تازہ کھجور کھاؤں، اس لیے کہ یہ کھجور باسی ہے، یہ کھجور کئی دن پہلے کی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ابھی مدینے کی کوئی کھجور لا کر کے مجھے کھلا دے، تر و تازہ کھجور کھلانا چاہتا ہو۔ اب جتنے لوگ حاضر تھے سب پریشان ہیں کہ ابھی کھجور مدینے کی کہاں سے لا سکتے ہیں، میرے پاس جو کھجوریں تھی تو 10 دن پہلے کی تھی، کسی کے پاس 15 دن پہلے کی تھی۔ حضرت مخدوم ماہر نے فرمایا یہ مدینے کی کھجور ہے، قابل احترام ہے، لیکن یہ باسی کھجور ہو چکی ہے، میں تر و تازہ کھانا چاہتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ جب اتنا کھانا تھا سارے رؤسا حضرات، سارے امیر اور سارے زمیندار کو ہوش اڑ گئے کہ اب تر و تازہ کھجور کہاں سے لائے، اس لیے مدینہ تو کوئی 1 کلومیٹر دوری پر ہے نہیں، ہزاروں ہزار میل کی دوری پر ہے، اور جانے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے کہ ہم فوراً جا کر کے مدینے سے کھجور لا دیں۔ سب لوگ خاموش ہیں، لیکن وہی آدمی جس کو زمیندار لوگ روپے پیسے والے مخدوم ماہر کی بارگاہ سے اٹھا کر کے باہر کر دیا تھا، جو لوگوں کے جوتے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جو ظاہری لباس کو پرانا اور بوسیدہ پہنے ہوا تھا، اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا حضور مدینے کی کھجور کھائیں گے، آپ کا غلام کھلانے کے لیے تیار ہے، آپ کا غلام کھلانے کے لیے تیار ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں مدینے کی کھجور لا کر کے پیش کر دے گا۔ اب سارے بڑے لوگ ہوش اڑ گئے، جیسے وہ کھڑا ہوا جس کو لوگ باہر کر گئے تھے، جوتے کے پاس بیٹھا دیا تھا،
فقیر سمجھ کر کے، کمزور سمجھ کر کے ان کی بارگاہ سے باہر کیا تھا. جب وہ کھڑے ہوئے کہ حضور آپ کا غلام آپ کو مدینے کی تر و تازہ کھجور کھلانے کے لیے حاضر ہے. اس کے بعد تو سارے لوگ کھڑے ہوئے، استقبال کیا اس کا، اس کے ہاتھ و پیر کو چوما. کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں سمجھا کتنا پاور والے. کہا میں کھلاؤں گا اپنے حضرت کو. پھر کہا حضور مجھے اجازت دیجئے اپنے کمرے میں جانے کے لیے. حضرت مخدوم ماہر نے فرمایا ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں، میرے کمرے میں چلے جاؤ. وہ انسان جو پرانا بوسیدہ کپڑا پہنے ہوا تھا مخدوم ماہر کی اجازت سے ان کے کمرے میں حجرے میں جاتا ہے. جانے کے بعد آنکھیں بند کرتا ہے. جب آنکھ بند کرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ مدینے کے باغات میں نظر آ رہا ہے. مدینہ پہنچا ہوا ہے. کیا دیکھتا ہے مدینے میں کھجور کے باغات ہیں، ایک سے ایک باغات ہیں، ایک سے ایک کھجور کے درخت ہیں. ایک باغ کے پاس جاتا ہے، دیکھتا ہے باغ کا مالک جو ہے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. یہ انسان جو پرانا اور بوسیدہ کپڑا پہنے ہوا تھا باغ کے مالک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے باغ کے مالک تم مجھے اجازت دیتے ہو، میں تمہارے باغ سے کچھ کھجور توڑنا چاہتا ہوں، کچھ کھجور لینا چاہتا ہوں. باغ کے مالک نے کہا ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، تم کو کھجور لینا ہے. کہا چند ہی کھجور مجھے لینے ہیں، چند کھجور مجھے توڑنے ہیں، اپنے باغ میں جانے کی اجازت دے دو. اس باغ کے مالک نے کہا ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں، لیکن سنو ابھی تم سے پہلے ایک آدمی مجھ سے اجازت لے کر کے باغ میں پہلے سے جا چکا ہے. ایک آدمی اجازت لے کر کے باغ میں گیا ہے، جاؤ تم بھی کھجور لینا چاہتے؟ کہا میں بھی کھجور لینا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ کھجور توڑنا چاہتا ہوں. اس باغ کے مالک نے اجازت دے دیا. پرانا اور وسیلہ کپڑا پہنے ہوا آدمی باغ کے اندر جب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کھجور کے درخت پر بیٹھا ہوا ہے اور کھجوریں توڑ رہا ہے. یہ آدمی جو پرانا اور وسیلہ کپڑا پہنے ہوا تھا کہا ہے میرے بھائی تم تو کھجور کے درخت پر بیٹھ چکے ہو، کھجور کے درخت پر جا چکے ہو. اور وہ یہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اس کی ٹہنی کو ہلاؤ تاکہ کچھ کھجوریں گرے گی تو میں اس کھجور کو اٹھاؤں گا اور اپنے پیر کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. جو کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا نیچے والا انسان دیکھ کر کے اس کو پہچان نہ پایا، دیکھ کر کے اس کی شکل کو جان نہ پایا، صرف کہتا ہے کہ کھجور کی ڈلیوں کو ہلاؤ تاکہ کچھ کھجور نیچے گریں گے تو میں اس کو اٹھا دوں گا. وہ انسان جو کھجور کے درخت پر بیٹھا ہوا تھا کھجور کے درخت کی ٹہنی کو ہلاتا ہے، جب حرکت دیتا ہے کچھ کھجوریں زمین پر گرتی ہے، گرنے کے بعد وہ اسے اٹھاتا ہے اپنے دامن میں لیتا ہے. لینے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھیں بند کرتا ہے، جب آنکھ بند کرتا ہے پھر آنکھ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے مخدوم ماہر کے کمرے کے اندر موجود ہے، مخدوم ماہر کے حجرے میں آ چکا ہے. پھر دیکھتا ہے کہ جہاں سے ہم چلے تھے وہی آ گیا. دیکھتا ہے کہ حضرت مخدوم ماہر کا حجرہ ہے، انہی کے حجرے میں وہ پایا جاتا ہے. دیکھتا ہے کہ اس کے دامن میں کھجور ہے، وہ دامن میں کھجور لیتا ہے، لے کر کے دوڑ کے آتا ہے. حضرت مخدوم ماہر جو ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، شہر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے روسا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دامن میں کھجور لے کر کے آتا ہے. مخدوم ماہر سے کہتا ہے حضور آپ تر و تازہ کھجور کھانا چاہ رہے تھے؟ ہاں 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 دیکھیے ابھی ابھی تر و تازہ کھجور ہم نے مدینے سے لائی ہے، اس کھجور کو تناول فرمائیے. حضرت مخدوم ماہر نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد پوچھا کہ ہاں ہاں واقعی یہ مدینے کی کھجور ہے، مدینے کے باغات کی کھجور ہے، تر و تازہ کھجور ہے، ابھی سے تم کھجور لے کر آئے ہو، واقعی یہ کھجور ہے. لیکن اس کے بعد حضرت مخدوم ماہر نے فرمایا یہ کھجور تو مدینے کی ہے لیکن زمین سے گری ہوئی کھجور کو تم نے اٹھا کر کے لایا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ کھجور میں کھاؤں تو اس درخت سے جو کھجور توڑ کر کے لائی گئی ہے اسی کھجور کو میں کھانا چاہتا ہوں. اتنا سننا تھا وہ مرید کہتا حضور آپ کیسے سمجھ گئے، آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ یہ کھجور کے درخت کی، کھجور کے درخت سے یہ کھجور نہیں ہے بلکہ زمین پر گری ہوئی ہے؟ ہاں 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 تم کو معلوم نہیں ہے کوئی درخت پر بیٹھا ہوا تھا جس سے تم کہہ رہے تھے کھجور کی ٹہنی کو ہلاؤ، اس نے کھجور کی ٹہنی کو ہلایا تھا اور اس سے جو کھجور زمین پر گری تھی اسی کھجور کو تم نے اٹھا کے لایا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اٹھی ہوئی کھجور نہیں کھانا چاہتا ہوں بلکہ ڈائریکٹ درخت سے جو کھجور توڑ کر کے لائے ہیں اس کھجور کو چاہنا چاہتا ہوں. اب وہ یہ سمجھ گیا حضور میں سمجھ گیا جو کھجور پہ بیٹھا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، حضرت مخدوم ماہر آپ ہی تھے اور آپ ہی کھجور توڑ بھی رہے تھے اور زمین پر گرا بھی رہے تھے. واقعی تم سمجھ گئے جو کھجور پر چڑھا تھا وہ تمہارا پیر تھا.
اور جو کھجور نیچے سے ٹوٹ رہے تھے وہ تم وہاں پر موجود تھے. تو کہا مخدوم ماہر نے کہا لو یہی کھجور میں نے ڈائریکٹ درخت سے توڑ کر کے لایا ہے, سارے مریدوں کو کھلا دیا, سارے چاہنے والوں کو فیضیاب کر دیا. تو یہ اللہ کے ولی ہے کہ پل بھر میں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. اسی کو شاعر کہتا ہے جہاں میں اہل ایمان صورتے خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کا سایہ کہیے نا, جو بھی سنی جنتی مسلمان ہے خوش نصیب ہے کہ اسے پیر بھی ملا ہے تو پیران پیر ملا ہے, پیر بھی ملا ہے تو پیروں کا پیر ملا ہے, ولی بھی ملا ہے تو ولیوں کا سردار ملا ہے, شہنشاہ بھی ملا ہے تو شہنشاہ ملا ہے, ابدال بھی ملا ہے تو ابدالوں کا ابدال ملا ہے, غوث بھی ملا ہے تو غوث اعظم ملا ہے, قطب بھی ملا ہے تو قطب اعظم ملا ہے, ولی بھی ملا ہے تو ولی اعظم ملا ہے. اس لیے ہم بچل کر کے محبت سے کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. سرکار غوث اعظم کی محفل ہے, بزرگان دین کی محبت دیکھیے, عقیدت دیکھیے کتنا کام دیتی ہے. سرکار غوث اعظم کی محفل ہے, ان کی محفل میں ایک نوجوان روتا بھلکتا آتا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نوجوان رو کیوں رہے, بھلک کیوں رہے, تمہارے آنکھوں سے آنسو کی قطرے جاری ہے, رونے کی وجہ کیا ہے, آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے. اس نے کہا حضور ابھی کچھ دن پہلے میرے باپ کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا, میرا باپ بڑا پریشان ہے, قبر کے عذاب میں مبتلا ہے, اور میں آیا ہوں کہ آپ ان کے حق میں دعا کر دیں, اس لیے کہ میرے باپ نے خواب میں مجھ کو کہا بیٹا اگر تم چاہتے ہو تمہارے باپ سے قبر کا عذاب دور ہو جائے عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جانا اور اس سے دعا کرانا, تو اس دعا کی برکت سے اللہ عذاب قبر سے ہمیں نجات دے گا. اتنا سننے کے بعد غوث اعظم نے فرمایا اچھا بتا کیا تیرا باپ تیرا مرید ہے. وہ نوجوان تھوڑی دیر بیٹھا, بیٹھنے کے بعد سوچا, سوچنے کے بعد کہا نہیں حضور میرا باپ آپ کا مرید نہیں ہے. پھر غوث اعظم نے پوچھا اچھا بتا تیرا باپ کبھی میرے مدرسہ قادریہ میں آیا ہے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے, کوئی دین کی بات پوچھنے کے لیے. وہ نوجوان سنتا ہے, خاموش رہتا ہے, کہتا حضور میرا باپ کبھی آپ کے مدرسے میں نہیں آیا. پھر غوث اعظم پوچھتے اچھا بتا تیرا باپ کبھی مجھ سے مصافحہ کیا. سوچنے کے بعد کہتا نہیں حضور میرا باپ آپ سے کبھی نہیں مصافحہ کیا. کہا تیرا باپ کبھی مجھے سلام کیا. کہا حضور یہ بھی مجھے معلوم ہے کبھی سلام نہیں کیا. اب یہ روتے چلا جاتا ہے کہ جو میں غوث اعظم جو پوچھتے ہیں سب میں تو میں نفی کر دیتا ہوں, اب میرے باپ کا حال کیا ہوگا. غوث اعظم کس پاور کے بزرگ ہیں. غوث اعظم نے اس روتے ہوئے نوجوان سے کہا اے نوجوان رونے کی ضرورت نہیں, آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے باپ کا بیڑا پار ہے. اس نوجوان نے کہا حضور کیسے, جبکہ میرا باپ آپ کا مرید بھی نہیں, آپ کے مدرسے میں بھی آیا نہیں, آپ کو سلام بھی نہیں کیا, دست بوسی بھی نہ کیا, قدم بوسی بھی نہیں کیا, میرے باپ کا بیڑا پار کیسے ہے. بڑے پیر فرماتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ عبد القادر جیلانی نے جب مراقبہ کیا, جب اپنی آنکھوں کو بند کیا تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک مرتبہ میں اپنے مدرسے کے دروازے پر کھڑا تھا اور تیرا باپ میرے مدرسے کے پاس سے گزر رہا تھا اور یہ کہہ کر کے گزر رہا تھا یہ چہرہ تو کوئی اللہ کے ولی کا معلوم ہوتا ہے, یہ اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں, بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں. یہی تیرے باپ نے جو میرے حق میں کہا ہے, اسی کی بنیاد پر میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے میری دعا کی برکت سے تیرے باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اس کے باپ نے کیا کہا تھا, غوث اعظم کے مدرسے سے گزرتے ہوئے اس کے باپ نے صرف غوث اعظم کا چہرہ دیکھا تھا اور دیکھ کر کے کہا تھا یہ تو کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے, کوئی روشن زمین معلوم ہوتا ہے, کوئی پہنچا فقیر معلوم ہوتا ہے, بڑے نیک انسان معلوم ہوتے ہیں. تو غوث اعظم نے کہا جس نے میرے بارے میں اتنا کہہ دیا اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہم تو سنی ہے, ہم تو قادری ہے, ہم تو اہل سنت والجماعت سے عقیدت رکھتے ہیں. ہم پر فخر کی بات ہے کہ ہمارے سر کے اوپر غوث اعظم کا سایہ ہے. ہم غوث اعظم کو پیروں کے پیر کہتے ہیں, روشن زمین کہتے ہیں, محبوب سبحانی کہتے ہیں, قطب ربانی کہتے ہیں, شہباز لامکانی کہتے ہیں, پیر ناصری کہتے ہیں, عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. اس لیے ان کی محبت اور ان کی عقیدت
اور ان اولیاء کرام کی عقیدت ہمیں یہاں بھی کام دے گی وہاں بھی کام دے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب بندے کے صدقے و فیض ہمیں دنیا میں بھی شاد رکھے, قبر میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے اور میدان محشر میں رسول کی شفاعت ہو. اس شاہ حنیف علیہ رحمہ زندہ باد, مسلمان علیہ دھام نگر شریف آئندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.